اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر مفتاح الفرج، صبر و شکیبائی آسائش اور کشادگی کی کنجی ہے۔ صبر کرنا ہی آسائش کی چابی ہے۔ بحث جو آج اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے العنوان والمعنون او دلالت المفہوم علی مصداقہ۔ موضوع بحث کیا ہے العنوان والمعنون او دلالت المفہوم علی مصداقہ، یہ ہے موضوع گفتگو۔ توجہ فرمائیے عزیزو، پہلی بحث میں مفہوم اور مصداق کی تعریف سے آشنا ہوئے ہیں اور ہم نے جانا ہے کہ مفہوم جو ہے وہ عبارت ہے اشیاء کی صور ذہنیہ۔ اشیاء کی صورت ذہنیہ کا نام مفہوم ہے اور مصداق جو ہے وہ اشیاء خارجیہ کو کہتے ہیں۔ اب اس بحث میں عنوان اور معنون کی تعریف سے آشنا ہو رہے ہیں، لیکن خیال رہے وہی مفہوم ایک زاویے سے عنوان ہے اور وہی مصداق ایک اعتبار سے معنون ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی جو ہمارا مفہوم تھا وہ ایک اور نگاہ سے، ایک اور زاویے سے جو ابھی بتاؤں گا، وہی مفہوم عنوان ہے، ٹھیک، اور جو مصداق ہے وہ کیا ہے؟ معنون ہے۔ مفہوم ایک اعتبار سے عنوان ہے اور وہی مصداق ایک اعتبار سے معنون ہے۔ تھوڑا اعتبار فرق کرتا ہے، زاویہ فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اب میں اس جگہ میں ایک تھوڑا سا بیان اجمالی پیش کرتا ہوں اور پھر تھوڑا تفصیل میں جاتا ہوں۔ توجہ فرمائیں عنوان اور معنون کے لیے کہ آپ جب کسی چیز پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کی نظر صرف مفہوم پر ہوتی ہے، اس طرح کے حکم میں مقصود وہی مفہوم ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، تو آپ نے انسان کے اوپر حکم لگایا ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے۔ اس صورت میں انسان جو ہے بالحمل اولی کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کروں گا۔ اور بعض اوقات آپ کی نظر، صحیح ہے نا، اس سے آگے تجاوز کر جاتی ہے کہ آپ اس مفہوم کو سے ہٹ کر مفہوم سے ماورا کو دیکھتے ہیں، اس طرح کہ آپ مفہوم کو تو بس مصداق کی حکایت اور اس کی دلیل کے طور پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کہتے ہیں انسان ضاحک ہے یا انسان خسارے میں ہے، یا آپ نے انسان کے مفہوم کے ذریعے انسان کے افراد کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکم میں مقصود یہی افراد ہیں۔ مفہوم پر حکم لگانا اور اسے موضوع قرار دینا تو محض افراد پر حکم لگانے کی خاطر ہے۔ اس صورت میں مفہوم کو عنوان، ٹھیک، مفہوم کو عنوان اور مصداق کو معنون کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، پھر اسی بات کو دہراتا ہوں۔ جب بھی میرے عزیزو آپ ایک چیز کے اوپر کوئی حکم لگاتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کی پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اور صرف مفہوم کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ جب صرف مفہوم کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو یہ وہی مفہوم ہے۔ آپ کو بتایا نا مفہوم ایک لحاظ سے عنوان بھی ہے۔ اگر آپ صرف مفہوم کے اوپر حکم لگائیں تو یہ مفہوم ہوا۔ اگر آپ
اس مفہوم کے اوپر حکم لگائیں، لیکن حقیقت میں مفہوم پر حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کے افراد خارجی پر حکم لگایا۔ یعنی یہ مفہوم جو ہے یہ بطور اعلیٰ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے افراد کے اوپر حکم لگایا ہے۔ تو یہ جو مفہوم ہے یہ کیا بن جائے گا آغا جان؟ یعنی اس مفہوم کو دیکھ کر آپ نے افراد پر حکم لگایا ہے، تو یہی مفہوم آپ کا عنوان ہے، اور وہ جو خارج میں جو افراد ہیں، جو مصداق ہیں، ان کو نام دے دیں گے معنون کا، کہ وہ کیا ہے آغا جان؟ معنون ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا اجمال تھا، اب میں تفصیل کی طرف جاتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یہ جو آیا ہے ایک مطلب یہی ہے، لیکن تھوڑی وضاحت ہو جائے گی۔ عنوان، ٹھیک ہے، یہ عنوان کیا ہے؟ کلمہ عنوان مصدر دو میں باب فعل اللہ کی دوسری مصدر ہے۔ انونا یعنونو انونتن و عنوانن۔ اب اس عنوان کا کیا معنی ہے؟ لغت عرب میں اس کا معنی ہے دلیل، طریق، رہنما، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایڈریس، عنوان یعنی ایڈریس، عنوان یعنی پتہ۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایڈریس کے ذریعے سے، اس پتہ کے ذریعے سے بندہ کسی شخص کی منزل اور گھر کو پیدا کرتا ہے۔ اس ایڈریس کو دیکھ کر بندہ کسی کے گھر جا کر پہنچ جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو منطق کے اوپر کتاب لکھتا ہے، اس کے اوپر جو کتاب کا نام لکھتا ہے، عنوان کیا دیتا ہے؟ المنطق، یعنی پتہ چل جائے، اس عنوان سے پتہ چل جائے کہ آگے کیا ہے، منطق کے بارے میں ہے۔ ایک شخص فلسفہ میں کتاب رکھتا ہے، نام اس کا اوپر رکھتا ہے بدایت الحکمہ، نہایت الحکمہ، ٹھیک ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، عنوان کو دیکھ کر باطل کے اوپر پہنچا، باطن کے اوپر نا، باطن، ظاہر کو دیکھ کر باطن کے اوپر جو ہے بندہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس عنوان کیا ہے؟ عنوان یعنی ایڈریس، عنوان یعنی پتہ، عنوان، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا جو ایڈریس ہے اس کو عنوان کہتے ہیں، جیسا کہ مثالیں آپ کی خدمت میں دی ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر حمل میں، اور جب آپ حکم لگاتے ہیں، موضوع اور محمول میں ایک جہت اتحاد ہونا ضروری ہے، موضوع اور محمول میں ایک جہت اتحاد ہونا ضروری ہے تاکہ قابل حمل ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ایک جہت تغیر بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ موضوع اور محمول دو چیزیں ہوں، ایک چیز کو خود اسی پر حمل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پس موضوع اور محمول میں ایک جہت اتحاد کا ہونا ضروری ہے اور ایک جہت تغیر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اچھا، پھر موضوع اور محمول اگر مفہوم کے لحاظ سے اتحاد رکھتے ہیں اور تغیر بالاعتبار ہے، اس قسم کے حمل کو حمل اولی کہتے ہیں۔ جیسے انسان کیا ہے؟ الانسان حیوان ناطق، انسان اور حیوان ناطق کا معنی ایک ہے، اور تھوڑا سا جو تغیر ان میں وہ اجمال اور تفصیل کا ہے۔ انسان مجمل ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے۔ اور اسی طرح اگر موضوع اور معمول معنی کے لحاظ سے جدا ہوں لیکن مصداق کے لحاظ سے اتحاد رکھتے ہوں، موضوع اور معمول مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ ہوں لیکن مصداق کے خارجی کے لحاظ سے ایک ہوں، جیسے الانسان و کاتبون، اس قسم کے حمل کو حمل شائع ثنائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کی طرف جا رہا ہوں اگر جان۔ ابھی یہاں عنوان کا معنی ہو گیا، عنوان ایڈریس، پتہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیونکہ حمل میں حمل اولی حمل شائع آ رہا ہے، اس کا مقدمہ بھی میں نے بنا دیا ہے۔ حمل اولی کسے کہتے ہیں؟ موضوع اور معمول میں مفہوم کے لحاظ سے اتحاد ہوتا ہے اور تغیر اعتبار بالاعتبار ہے۔ حمل شائع ثنائی کسے کہتے ہیں؟ مفہوم، موضوع اور معمول کے مفہوم میں جدا ہوتے ہیں لیکن مصداق کے لحاظ سے
ایک ہوتے ہیں، یہ حملہ شائع ہوتا ہے۔ جب یہ مقدمہ میرا سن لیا نا، اب آؤ ایک مفہوم کلی کو موضوع قرار دیں۔ مثلا مفہوم کلی انسان، پھر اس کے اوپر آپ حکم لگائیں۔ مفہوم کلی انسان کو موضوع قرار دیں اور اس کے اوپر حکم لگائیں، تو یہ دو حال سے خارج نہیں ہے۔ کبھی ہماری تمام توجہ خود مفہوم کلی پر ہے، افراد پر نہیں ہے، خود کلی کے لیے ہے، خود کلی کے لیے استقلال اور اصالت کے قائل ہیں۔ مثلا کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، اس کو حمل اولی کہتے ہیں۔ کبھی مفہوم کلی کو موضوع قرار دیتے ہیں، لیکن حکم اس مفہوم کے لیے نہیں ہے۔ توجہ کرنا، یہ بات ہے، کبھی مفہوم کلی کو موضوع قرار دیتے ہیں لیکن حکم اس مفہوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکم افراد اور مصادیق خارجیہ کے لیے ہے۔ موضوع اصلی اس کے افراد خارجیہ ہیں، لیکن اس کی بجائے کہ ایک ایک مصادیق لے آئے، اس کو موضوع بنائے، اس کے اوپر حکم لگائے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرتا، بلکہ ایک ہی جگہ مفہوم کلی کو موضوع قرار دیتا ہے، لیکن اس کو بے عنوان مشیر، اس کو عنوان قرار دیتا ہے، اس کو بطور اعلیٰ قرار دیتا ہے افراد کے لیے۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ جب کہتے ہیں انسان ظلم، تو ہماری مراد مفہوم کلی انسان نہیں ہے، مراد مصادیق خارجیہ ہیں۔ اگر ہم نے اگر ہم نے مفہوم کلی کو موضوع قرار دیا ہے، نہ اس لیے کہ حکم مفہوم کے لیے ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے ذریعے افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو عنوان کہتے ہیں اور افراد خارجیہ کو معنون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوری بحث کا نچوڑ نکلا گا جان، ایسے آپ کے سر میں درد نہ ڈالوں۔ عنوان کا معنی تو ٹھیک ہے بھائی، ایڈریس کہتے ہیں، جہاں کسی جگہ بندے نے پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بندہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ کلی کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، کبھی خود مفہوم کلی پر حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم ہے، اور کبھی اس مفہوم کو دیکھ کر افراد پر حکم لگاتے ہیں۔ اگر مفہوم کلی کو موضوع قرار دیں لیکن مفہوم کے ذریعے سے افراد کی طرف جا رہے ہوں، تو یہ مفہوم آپ کا بن جائے گا عنوان، یہی مفہوم، اور وہ افراد اور مصادیق خارجی کو کہیں گے معنون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور مثال بلا دے دوں۔ ایک مرتبہ خود آئینہ کو دیکھتے ہیں، آئینہ پہ توجہ ہے، ایک مرتبہ آئینہ کو مورد نظر نہیں، آئینہ اعلیٰ ہے، اس سے مقصود اپنی صورت کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا یہاں بھی جو یہ مفہوم آیا ہے جس کے اوپر ہم نے حکم لگایا ہے، یہ خود مقصود ہی نہیں ہے، یہ بطور آئینہ ہے، جس طرح بندہ اپنی صورت دیکھتا ہے، اس مفہوم کے ذریعے افراد کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جی کیا ہوا؟ عنوان اور معنون کیا ہوا جی؟ جناب علی یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آغا جان ایک مرتبہ حکم جب ایک کلی اور ایک مفہوم کے اوپر لگاتے ہیں، ایک مرتبہ وہی مفہوم مورد نظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اس مفہوم سے ہم افراد پر حکم لگاتے ہیں، یہ مفہوم بطور اعلیٰ ہے، مفہوم کے ذریعے سے افراد کے اوپر حکم لگانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہی مفہوم جس کو دیکھ کر افراد پر حکم لگایا ہے، یہی مفہوم آپ کا بن جائے گا عنوان، اور وہ افراد خارجی بن جائیں گے معنون۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ کرے بات میری پہنچ گئی ہو آپ کی خدمت میں۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے جان مطلب پیش کریں عبارت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العنوان والمعنون، عنوان اور معنون، او دلالت المفہوم علی مصداقہ، یا مفہوم کی دلالت مصداق پر۔ اذا حکمت علی شیء بحکم قد یکون نظرک فی الحکم مقصورا علی المفہوم وحدہ،
جب آپ ایک چیز پر حکم لگاتے ہیں قد یکون نظرک فی الحکم مقصورا علی المفہوم وحدہ، تو کبھی کبھی آپ کی نظر حکم لگانے میں منحصر ہوتی ہے صرف مفہوم پر. توجہ سے سنتے آنا. بِأَن یکون هو المقصود فی الحکم، یعنی وہی مفہوم حکم مقصود ہوتا ہے. کما تقولو الانسان حیوان ناطق، جیسا تم کہو گے انسان حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق جو محمول ہے اس کو آپ نے اس مفہوم انسان پر حکم لگایا ہے. فَيُقَالُ لِلْإِنسَانِ حِينَئِذٍ الْإِنسَانُ بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ، پس کہا جاتا ہے انسان کے لیے اس وقت انسان بحمل الاولی. وَقَدْ يَتَعَدَّى نَظَرُكَ فِي الْحُكْمِ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، اور کبھی کبھی آپ کی نظر حکم میں إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ اس سے دور تر جاتی ہے. فَتَنْتَظِرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءِ الْمَفْهُومِ، تو پس آپ مفہوم کے اس طرف نظر کرتے ہیں، ماورا دیکھتے ہیں. بِأَن تُلَاحِظَ الْمَفْهُومُ، یعنی مفہوم کا لحاظ کیا جاتا ہے. لِتَجْعَلَهُ حَاكِيًا عَنْ مِصْدَاقِهِ، لِتَجْعَلَهُ تاکہ مفہوم کو حاکی قرار دیں مصداق سے. وَدَلِيلًا عَلَيْهِ، اور مفہوم کو دلیل بنائیں علیہ اس مصداق پر. کما تقولو، جیسا تم کہو گے الانسان ضاحکن، انسان ضاحک ہے، او الانسان فی خسر، انسان خسر میں ہے. فتشیر بمفہوم الانسان الی اشخاص افرادہ، پس مفہوم انسان سے اشارہ کیا جاتا ہے انسان کے افراد کی طرف. وہی المقصودۃ فی الحکم، اور انسان کے افراد جو ہیں وہ حکم میں مقصود ہوتے ہیں. ولیس ملاحظۃ المفہوم فی الحکم، ولیس ملاحظۃ المفہوم فی الحکم، اور مفہوم میں ٹھیک ہے نا، لیس ملاحظۃ المفہوم فی الحکم، حکم میں مفہوم کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے. وجعلہ موضوعا، اور اس مفہوم کو موضوع قرار نہیں دیا گیا ہے. الا للتوسل الی الحکم علی الافراد، مگر یہ کہ جو ہے توسل کیا گیا ہے افراد پر حکم لگانے کے لیے. فیسمى المفہوم حینئذ عنوانا، پس مفہوم کو اس وقت جو ہے عنوان کا نام دیا جاتا ہے. والمصداق معنونا، اور مصداق کو معنون کا نام دیا جاتا ہے. ویقال لہذا الانسان الانسان بالحمل الشائع، اور اس انسان کے لیے کہا جاتا ہے انسان بحمل شائع. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. اب یہاں کچھ باتیں اور ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہیں؟ یہاں اسی مطلب کے لیے جو ہے نا باتیں کچھ اس طرح کی ہیں. ان دونوں زاویوں میں یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا فرق ڈالنے کے لیے درج ذیل مثالوں پہ نا غور کریں. ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے. پھر میں وضاحت کرتا ہوں آپ کے لیے عبارت میں. جب نحوی کہتے ہیں الفعل لا یخبر عن، یعنی فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، تو ان پر بعض اوقات بادی نظر میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا یہ قول بذات خود فعل کے بارے میں خبر ہے، تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی ہے، خود خبر دے رہے ہو؟ جواب، اس قضیہ میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ قضیے کا موضوع ہے، وہ فعل کا مفہوم ہے، لیکن اس پر یہ حکم خود مفہوم کی حیثیت سے نہیں لگایا، بلکہ مفہوم کو تو فعل کے مصادیق کا عنوان بنایا ہے، اور حقیقت میں حکم ضرب اور یضرب جیسے مصادیق کی طرف لوٹتا ہے. پس وہ فعل جس کی طرف حقیقتاً یہ حکم لوٹتا ہے وہ فعل بالحمل شائع ہے. یہ ایک بات ہو گئی. 2. اچھا، جب منطقی کہے الجزئی یمتنع صدقہ ولا کثیرین، یعنی جزئی کا کثیرین پر صدق ممتنع ہے، تو بعض اوقات اس پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جزئی کثیرین پر صادق آتی ہے کیونکہ یہ کتاب جزئی ہے، محمد جزئی ہے، علی جزئی ہے، مکہ جزئی ہے. پس آپ نے یہ کیسے کہا کہ جزئی کا کثیر پر صادقانہ ممتنع ہے؟ جواب، جزئی کا مفہوم یعنی جزئی بالحمل الاولی کلی ہے، نہ کہ جزئی،
لہذا یہ مفہوم کثیرین پر صادق آتا ہے، لیکن اس کا مصداق یعنی جزئی کی حقیقت، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ کثیری پر صادق آنا منع ہے۔ لہذا امتناع کا یہ حکم جزئی بالحمل شائع کے ذریعے ہے، نہ کہ جزئی بالحمل اولی کے ذریعے ہے۔ تیسرا سوال آگا جان، اور جب اصولی کہے کہ مجمل لفظ وہ ہوتا ہے جس کا معنی واضح نہ ہو، اصولی کہتا ہے مجمل لفظ وہ ہوتا ہے جس کا معنی واضح نہ ہو، تو بعض اوقات پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر مجمل کا معنی واضح نہیں ہوتا تو پھر اس کی تعریف کیسے جائز ہے، حالانکہ تعریف اس کی ہوتی ہے جس کا معنی واضح ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ مجمل کا مفہوم یعنی مجمل بالحمل الاولی آشکار ہے اور اس کا معنی واضح ہے، لیکن اس کا مصداق یعنی بالحمل شائع، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے جان، واضح نہیں ہے۔ مجمل کی یہ تعریف مجمل بالحمل شائع کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہتے ہیں جس کا معنی واضح نہیں ہے، مراد حمل شائع ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّظَرَيْنِ نُلَاحِظُ الْأَمْثِلَةَ الْآتِيَةَ، ٹھیک ہے، اور ان دونوں زاویوں میں فرق ڈالنے کے لیے، ان دونوں نظروں میں، ان دونوں زاویوں میں فرق ڈالنے کے لیے نُلَاحِظُ الْأَمْثِلَةَ الْآتِيَةَ، ٹھیک ہے، آنے والی مثالوں کا لحاظ کریں، لحاظ کرتے ہیں، آنے والی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ اذ قال النحاة، جب نحوی کہتے ہیں الفعل لا یخبر عن، فعل وہ ہے جس کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی ہے، فقد یعترض علیہ فی بادی النظر، تو کبھی کبھی نحویوں پہ جو ہے ابتدائی نظر میں اعتراض کیا جاتا ہے، فیقال لہم، پس نحویوں کو کہا جاتا ہے، ھذا القول منکم اخبار عن الفعل، یہ قول منکم تمہاری طرف سے جو ہے یہ خود فعل کے بارے میں خبر دینا ہے۔ فکیف تقولون لا یخبر عنہ، تم کیسے کہہ رہے ہو لا یخبر عنہ کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی ہے، خود خبر دے رہے ہو۔ والجواب ان الذي وقع في القضية مخبرا عن وموضوعا في القضية هو المفهوم الفعل، وہ چیز جو قضیہ میں مخبر عن واقع ہوئی ہے اور موضوع واقع ہوا ہے وہ مفہوم فعل ہے۔ ولیکن لیس الحکم لہو، لیکن حکم مفہوم کے لیے نہیں ہے، بما ہوا مفہوم مفہوم کے لیے، بل جعل عنوانا وحاکیا عن مصادیقہ، بل جعل، بلکہ اس فعل کو عنوان قرار دیا گیا ہے اور حاکی قرار دیا گیا عن مصادیق، مصادیق کے لیے، وآلۃً لملاحظتها، اور اعلیٰ قرار دیا گیا ہے ملاحظہ مصادیق کے لیے۔ والحکم فی الحقیقت راجع للمصادیق، حکم حقیقت میں لوٹتا ہے مصادیق کی طرف، نہ وہ ضرب یضرب اس کی طرف۔ فالفعل الذی لو ھذا الحکم حقیقتاً هو الفعل بالحمل الشائع، پس فعل جس کا یہ حکم ہے حقیقت میں وہ فعل بالحمل الشائع ہے۔ دو، وَإِذْ قَالَ الْمَنْطِقِي، اور جب منطقی کہتا ہے الجزئی یمتنع صدقہ ولا کثیرین، جزئی وہ ہے جس کا کثیرین پر صادق آنا ممتنع ہے، فقد یعترض، کبھی کبھی اعتراض کیا جاتا ہے، فیقال لہ الجزئی یصدق ولا کثیرین، منطقی کو کہا جاتا ہے جزئی وہ ہے جو کثیرین پر صادق آتی ہے، لأن ھذا الکتاب جزئی، اس لیے کہ یہ کتاب جزئی ہے، محمد جزئی، علی جزئی، مکہ جزئی، فکیف قلتم، تم کیسے کہہ رہے ہو یمتنع صدقہ ولا کثیرین کہ جزئی وہ ہے جس کا کثیرین پر صادق آنا منع ہے۔ والجواب، جواب لو جی، مفہوم الجزئی ہے الجزئی بالحمل الاولی کلی، مفہوم جزئی جزئی بالحمل الاولی کلی ہے، لا جزئی، جزئی نہیں ہے۔ فیصدق علی کثیرین، پس یہ کثیرین پر صادق آتی ہے، ولیکن مصداق اے حقیقت الجزئی یمتنع صدقہ علی کثیر، لیکن اس کا مصداق یعنی حقیقت جزئی جو ہے اس کا کثیر پر صادق آنا منع ہے۔ فہذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشائع، یہ حکم جو بالامتناع کا ہے جزئی کے لیے بالحمل الشائع، لا للجزئی بالحمل الاولی، نہ کہ جزئی بالحمل الاولی الذی هو الکلی، جو کہ کلی ہے۔ وَإِذْ قَالَ الْأُصُولِيُّ، تیسرا مطلب آگا جان، وَإِذْ قَالَ الْأُصُولِيُّ اللفظ المجمل ما كان غیر ظاہر المعنی، اصولی جب کہے کہ لفظ مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر
نہ ہو فقط یعترض فی بعض رائے تو کبھی کبھی ابتدائی نظر میں اعتراض کیا جاتا ہے، فیقال لہ پس اسے کہا جاتا ہے اصولی کو، اذا کان المجمل غیر ظاہر المعنی جب مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر نہ ہو، فکیف جاز تعریف ہو تو مجمل کی کیسے تعریف کرنا جائز ہے، والتعریف لا یکون الا لما کان ظاہرا معنی ہو، تعریف لا یکون نہیں ہوتی ہے مگر وہ جس کا معنی ظاہر ہو، کیسے تعریف پھر تم کر رہے ہو، اعتراض ہوتا ہے۔ والجواب جواب مفہوم المجمل اے المجمل بالحمل الاولی مبین ظاہر المعنی، مفہوم مجمل مجمل بالحمل الاولی مبین ہے، اس کا معنی ظاہر ہے، لیکن مصداق اے المجمل بالحمل شائع، لیکن اس کا مصداق مجمل بالحمل شائع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینہ، لفظ مشترک کی طرح ہے جو قرینہ سے خالی ہو، غیر ظاہر المعنی معنی اس کا ظاہر نہیں ہے، مجمل کا مصداق ظاہر نہیں ہے۔ وَهَذَا التعریف للمجمل بالحمل شائع، اور یہ مجمل کی تعریف ہے بالحمل شائع کے ذریعے سے۔ مطلب ہمارا تمام ہوا، نتیجہ لیں آقا جان، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کہا آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے، بات پہنچی یا نہ پہنچی کہ بھائی جان یہ جو عنوان اور معنون کی بحث تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو پیچھے تھا نا ہمارا مفہوم، وہی اس کو دوسرا نام دیا ہے بھی اس بحث میں عنوان کا، اور وہ جو مصداق ہوتا تھا اس کا نام بن گیا ہے معنون، لیکن تھوڑا سا زاویے کا فرق ہے، نگاہ کا فرق ہے، جہت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پر حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بعض اوقات آپ کی نظر صرف مفہوم پر ہوتی ہے اور بس، یہ آپ کا ہو گیا مفہوم پر حکم لگایا ہے، جیسے الانسان و حیوان و ناطقن۔ اور اگلی بات سننا، کبھی مفہوم کو دیکھ کر افراد پر حکم لگاتے ہیں تو یہ مفہوم عنوان ہے، اور وہ جو خارج میں افراد ہیں جس کو مصداق کہتے ہیں، اس مصداق کو اب نام دے دیتے ہیں معنون۔ مفہوم کو دیکھ کر جب مصداق پر حکم لگاتے ہیں، مفہوم کو دیکھ کر جب افراد پر حکم لگاتے ہیں، تو وہ مفہوم اس کو کہتے ہیں عنوان، اور وہ جو خارج میں افراد ہیں جس کو مصداق کہتے تھے اس کو کہتے ہیں معنون، ٹھیک ہے۔ یہ عنوان اور معنون ہے، ٹھیک ہے، بات ہماری تمام ہو گئی، اور درمیان میں کچھ اشکال اعتراض ہوتے آئے، ان کا جواب بھی دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔